پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک. بہترین پڑوسی. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ. رواہ الترمذی والدارمی. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کے نزدیک فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا بہترین خیر خواہ ہو، اور اللہ جل شانہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا بہترین خیر خواہ ہو. یہ میرے خیال سے کل پڑھ لی، کل ہو گیا. دوسری حدیث ہے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء واربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. بہت بہترین بات بیان فرمائی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی نشانی ہیں، اچھی قسمت کی نشانی ہے. نمبر 1 نیک بیوی. جس کو نیک بیوی مل گئی سمجھو کہ اس کی دنیا بھی آباد ہو گئی، آخرت بھی آباد ہو گئی. اور نیک کا مطلب یہ نہیں کہ نماز زیادہ پڑھے، قرآن زیادہ پڑھے، یہ نہیں. گھر کے کام کاج ایسے سنبھالے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے. سبحان اللہ. یہ نیک بیوی ہے، شوہر کی امیدوں پر پوری اترنے والی. کھانا وقت پر پکا دے ہوئے، شوہر کے کپڑے ہے گھڑی کر کے رکھ دے ہوئے، جھاڑو وغیرہ ہے وہ، یعنی صفائی ستھرائی ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہو، تو اس کو نیک بیوی کہا گیا. اور نماز وغیرہ تو ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھے وہ نیک نہیں ہے، میں اس لیے یہ تو فرض ہی ہے، تو سب کے اوپر ہے. اصل یہاں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں نیک بیوی سے وہ بتاؤ. دوسری چیز ہے کشادہ مکان. آپ کا مکان چوڑا ہو، چوڑا کا مطلب ذرا بڑا ہو، کہ جس میں آپ کیا ہے یعنی اچھی اپنے یوں لینگویج بولے چوڑے ہو کے رہ سکے. اچھا یعنی ہوا اجاس والا ہو، اور روم بھی ذرا وسیع ہو کہ اس میں آپ دین کا کام بھی کر سکے، تعلیم بھی اچھے سے کر سکے. آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تراویح کی تو 2-3 مقتدی بنا کے تراویح بھی پڑھ سکے، تہجد بھی پڑھ سکے، ایسا ہو. ابھی آج کل تو مرغی کے ڈربے ہوتے، وہ فلیٹ ہوتے، مرغی کے ڈربے چھوٹے چھوٹے، اس تنگ نہیں ہو، بڑا کشادہ ہو. تو یہ بھی انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے. تیسری چیز اچھا پڑوسی. سبحان اللہ. اچھا پڑوسی، انسان کو اچھا پڑوسی مل جاوے جو اس کی آخرت کے لیے ہمدرد ہو، اس کی نماز کی اس کو فکر ہو، یہاں تک کہ اس کی دنیا کی کاموں میں بھی اس کو فکر ہو. کبھی تم باہر گئے، تمہارے بچوں کو دیکھ لیا، سنبھال لیا، کبھی تمہارے گھر کا کھانا پکا دیا، اس کو اچھا پڑوسی کہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی نے گھر بیچنے کے لیے نکالا، تو جو خریدنے والا تھا اس نے کہا کتنے میں دینا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے مثال آج کے حساب سے 1 کروڑ روپے کا، حالانکہ وہ گھر 25 لاکھ روپے کا ہے مارکیٹ ویلیو میں، مگر وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا تو 1 کروڑ روپے میں دوں گا. تو اس نے کہا کہ بھائی 1 کروڑ روپیہ کیسا، یعنی یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. بولے 25 لاکھ گھر کے، 75 لاکھ پڑوسی کے، اور وہ پڑوسی مسلمان تھا. یعنی کیا مسلمانوں کا عروج تھا ایک زمانہ، کیا اخلاق ہوئیں گے بتاؤ. گھر سے 3 گنا قیمت ہے پڑوس کی. تو آپ کو لینا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پڑوسی کے ساتھ ہی میں ٹھیک.
تو اچھا پڑوسی. عمدہ سواری, آپ کے پاس بہترین سواری ہو. ایسا نہیں کہ گھڑی گھڑی بند پڑ جاتی ہے گاڑی, یا ٹھڑ آواز آتی ہے کہ یہاں سے بھاگل تک جانا ہو تو آدمی کا سیر ہی اتنا دکھ جاوے کہ گھر آوے تو وہ تھکیلا ہو. آرام دہ سواری, گیئر ویئر سب اچھے ہو, ایک دم یوں لگے نا کہ کھڈے کھڈے ہے ہی نہیں, ایسی بمپر بھی اتنے زوردار ہو. اور صوبان بھائی اچھے سے جانتے ہو لیکن نہیں, بہترین سواری, ٹھڑ ایسی گاڑی نہیں, عمدہ سواری آپ کے پاس ہو تو یہ نعمتیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھ لو کہ آپ خوش نصیب انسان ہو دنیا میں. دیکھو مال و دولت ایسی کوئی بات نہیں چل رہی ہے, بس یہ نہیں. 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. نمبر 1, برا پڑوسی. سب اپوزٹ ہو جائے گا. برا پڑوسی مل گیا تو سمجھو قسمت خراب ہے, اللہ آخرت کا اچھا کرے. میرا بھار ہے. ہاں. بدسلوک بیوی اتنی خطرناک مل گئی, یہ تصور میں نہیں تھا ایسی ہوئی. سمجھو تھوڑا نہیں ہوتا کہ گھر جا کے بیٹھ جاتی. بہت چلتا ہے سر. کئی لوگوں کی بیویاں ایسی ہوئی کہ یہاں گھر میں شوہر کے دل کسی اور کے ہاتھ میں. آج کل یہ بھی سب چل رہا ہے, سمجھ میں آئے. تیسرا یہ ہے کہ گھر کا ایک کام کاج میں نہیں کروں گی. ہمارے یہاں یہ ساپور میں یہ قصہ ہو گیا کہ شوہر ایک دم پریشان ہے, گھر کا میں ایک کام کاج نہیں کروں, نہ میں روٹی پکاؤں گی, نہ کھانا پکاؤں گی, نہ کپڑے دھوؤں گی, میں کچھ نہیں کروں گی. سمجھے. اور شوہر کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن نہیں, تو اس کو کیا کرے گا رکھ کے. مگر یہ کہ اس کو نان نفقہ چاہیے, گھر جاوے تو بھی نان نفقہ چاہیے. یہ حالات ہے. تو یہ بدسلوک بیوی. خراب سواری وہ بھی آ گیا, اور تنگ مکان, اس کی بھی وضاحت آ گئی. تو یہ سب بدنصیبی کی نشانیاں ہیں. آگے حدیث ہے, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اجلال اللہ تعالی علی العباد اکرام ذی الشیبۃ المسلم ورعایۃ القرآن من استرعاہ اللہ ایاہ وطاعۃ الامام یعنی المقسط. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یعنی بندوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اللہ کی عزت کرے, اللہ کے نام کی عزت. یہ کہیں کسی کاغذ میں لکھا ہوا اس کی عزت کریے, یہ تو ایک ہے. زبان سے عزت, دل سے عزت. اب دیکھو اصل بات کیا کہہ رہے ہیں, جتنی اللہ کی تم عزت کرتے ہو اتنی ہی مسلمان بوڑھے آدمی کی عزت کرو. بات سمجھ آئی؟ سینئر سٹیزن مسلم, اس کی تم عزت کرو جیسے تم اللہ کی عزت کرتے ہو, اتنی ہی مسلمان بوڑھے آدمی کی عزت کرو. ہم اللہ کی بے عزتی بالکل برداشت کرتے ہیں نہیں, تو آپ جو ہے کسی مسلمان بوڑھے ایجڈ آدمی کی بے عزتی ہو رہی ہو, وہ آپ کو برداشت نہیں ہونی چاہیے. آپ خود بھی بے عزتی نہ کریں, کسی کو کرنے بھی نہ دیں. یہ مسلمان بوڑھا آدمی, یہ حدیث کا پیغام. تو مسلمان بوڑھے آدمی کی عزت کرو. نمبر 2, حفاظ اور علماء کا قرآن کی حفاظت کرنا. حفاظ اور علماء کا یہ بھی عظمت میں سے ہے. حفاظ کا اور علماء قرآن کی. حفاظ قرآن کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تراویح پڑھا رہے ہیں, تہجد میں پڑھ رہے ہیں, تلاوت کثرت سے کر رہے ہیں, ہر دن 2 پارے 3 پارے ہو رہے ہیں, تو یہ حفاظ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. علماء قرآن کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ علماء حفاظت کرتے ہیں اس کی تفسیر کے ذریعے سے. قرآن کی تفسیر ہو رہی, قرآن کے معانی بیان ہو رہے ہیں, جمعہ میں بیان ہو رہے ہیں, امت کو سمجھایا جا رہا ہے قرآن حدیث. یہ علماء کی طرف سے قرآن کی حفاظت ہے. یہ بڑی عزت کے کاموں میں سے. تو 2 باتیں ہوئی, مسلمان بوڑھے آدمی کی عزت کرنا, یہ اللہ کی عزت کی طرف سے, اللہ کی عزت میں سے. نمبر 2, علماء اور حفاظ کا قرآن کی حفاظت کرنا, یہ بھی اللہ کی عزت میں سے. تیسری چیز, انصاف والے بادشاہ کی عزت اور اطاعت کرنا. اب ہمارے پاس تو انصاف والا بادشاہ نہیں ہے,
لیکن ہمارے سروں پہ جو بڑے ہیں، جیسے گھر میں ابا ہے، یہ بھی بادشاہ ہے، کوئی سمجھو کہ تنظیم ہے، اس کے کوئی بڑے ہے، مسجد ہے، ٹرسٹ ہے، بڑے ہے، اور بھی سنستھائیں ہیں جو ہے، تو ان کے جو بڑے ہیں ان کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، اور دوسرا ہے جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، یہ اللہ کو عزت دینے جیسا ہے۔ دیکھو اس میں کتنے فتنے دب جاتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے، تین چیزیں جو ہے یہ سنجیدگی میں سے ہیں، ڈسپلین میں سے ہیں، تین چیزیں۔ قال الذنونی رحمہ اللہ ثلاثۃ من اعلام الوقار تعظیم الکبیر والترحم علی الصغیر والتحلم علی الوضیع۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں وقار کی علامت ہے، آدمی کا یوں رعب پڑتا ہے، وقار ہے۔ دیکھو اسلام کیسی تعلیمات کہ تمہارا وقار تم اس میں ڈھونڈو۔ آج ہم کیا ہے، اچھے کپڑے، نوے کپڑے اور داڑھی منڈ ڈالتے، کالا چشمہ لگاتے، اس کو وقار سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں۔ پہلی، بڑوں کی عزت کرنا، یہ جو عزت کرنے والا ہے نا اس کے وقار میں سے، اگر وہ بڑوں کی عزت کر رہا ہے تو بھائی یہ ڈسپلین والا آدمی ہے، عزت دار، رعب دار آدمی ہے۔ نمبر دو، بچوں پر رحم کھانا، چھوٹے بچوں پر ترس کھانا، رحم کھانا، شفقت کرنا۔ تو جو شخص بچوں پر شفقت کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے، تو یہ بھی عزت اور وقار میں سے۔ تیسری چیز، کمینے کی بری حرکتوں پر بردباری سے کام لینا۔ کمینہ یعنی آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے، اور گنہگار میں بھی کیٹیگری ہے، اتنا خطرناک گنہگار ہے کہ سامنے والے آدمی کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کو اردو میں کمینہ کہتے ہیں۔ تو کمینے کی بری حرکتوں پر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، ہم دیکھا تھوڑی کریں گے، ہم اس کو لگا دیں گے، لیکن یہاں یوں کہہ رہے نرمی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ وہ برا سلوک کر رہا ہے نا، تم نرمی اختیار کرو، صبر کرو۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہے جو انسان کے وقار میں سے، رعب میں سے۔ تین بیٹی یا بہن کی پرورش اور تربیت کی فضیلت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات فأدبہن ورحمہن حتی یغنیہن اللہ اوجب اللہ له الجنة فقال رجل یا رسول اللہ او اثنتین قال او اثنتین حتی لو قالوا او واحدة لقال واحدة رواہ فی شرح السنہ۔ وفی روایت ابی داود عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال ثلاث بنات فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنۃ۔ بہت پیاری بات آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تین لڑکیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی پرورش کی، دھیان سے سنی، اللہ نے اس کو بیٹیاں ہی دی ہیں، تو اس کی تین بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش کی، ان کو آداب سکھائے، طریقے سکھائے، کھانا پکانا سکھایا، یعنی جو لڑکیوں کی لائن سے جو تربیتیں، اخلاق سکھائے۔ بہنا ہے تو اپنی بہنوں کی بھی کیا ہے، ایسے ہی پرورش کی اس نے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ، تو وہ شادی کر کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کنواری سے کری کہ پھر وہ طلاق شدہ بیوہ سے شادی کری؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے کری۔ کیونکہ تم تو کنوارے ہو، تو تم کنواری سے شادی کرتے تاکہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت جابر فرماتے، یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، کنواری سے کرنے کا مسئلہ ہے، میرے پاس میرے ابا تو انتقال کر گئے، میری 6 بہنیں ہیں، کنواری کو لاؤں گا اس کے تقاضے الگ ہیں، وہ میری بہنوں کو تھوڑی دیکھے گی۔ تو میں بیوہ کو لے کے آیا، تو چونکہ وہ تجربہ کار ہو چکی ہے،
تو میرا بھی کام ہو جائے گا، میری بہنوں کا بھی کام ہو جائے گا، پرورش بھی ہو جائے گی، اس لیے میں نے یہ شادی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ دیکھو یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے انہیں مستغنی کر دیا۔ مستغنی کر دیا یعنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دی، بہنوں کی شادی کرا دی، تو بہنیں بے نیاز ہو گئی، بیٹیاں بھی کیا ہے باپ سے بے نیاز ہو گئی، مال دے کر۔ کبھی باپ کے پاس مال بہت ہوتا ہے تو باپ نے سوچا اتنا مال کا میں قبر میں لے جاؤں گا، تو چلو بیٹیوں کو بھی دے دیا، ڈیوائیڈ کر ان کو دے دو، تو مال دے کر بے نیاز کر دیا۔ نمبر 2، شادی کرا کے بے نیاز کر دی۔ کہیں مال نہیں ہے تو باپ شوہر اچھا کوالٹی کا ڈھونڈتا ہے کہ بھائی یہ اچھے سے سنبھال سکے گا نا، مال دستی پانی سب برابر ہے تو بچی کو رکھ سکے، تو اس طرح کر کے اس کو بے نیاز کر دیا۔ یا پھر وفات دے کر بے نیاز کر دیا۔ وفات دے کر یعنی باپ کے سائے میں پلتی رہی اور اچانک کوئی بیماری آ گئی، دنیا سے چلی گئی، تو اس طرح اس کو کیا ہو گئی، بے نیاز ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باپ کو جنت کا حقدار بنا دیا، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور بھائی ہے تو وہ بھائی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب ہم یہاں دنیا میں جتنی بھی محنت دوڑ دھوپ مسلمان کرتا ہے وہ جنت کے لیے کرتا ہے، اور جنت اللہ نے دیکھو کتنا شارٹ کٹ راستہ رکھے لے جنت کمانے، تو تھوڑی بھی سمجھ ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا 2 بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش اور تربیت پر بھی یہی اجر ملے گا؟ آپ نے تو 3 کی بات کری، مگر اس کے بعد 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں پر بھی یہی اجر ہے، اللہ یہی بدلہ دے گا۔ ایک راوی فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں بھی دریافت کر لیتے، یہ کہ کاش کے انہوں نے 2 کا یوں کہ 1 کا بھی پوچھ لیتے تو اچھا رہتا، نہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہ یہ باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اگر 1 کا بھی پوچھتے تو اللہ کے نبی یہی جواب دیتے کہ یہی اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ زمین میں گاڑ دیتے، تو اس کا مطلب اس نے پال لیا تو اس کو بھی یہی اجر ہے۔ تو بتاؤ یہ کتنا بڑا عظیم اجر ہے، جنت کمانے کا راستہ کتنا آسان ہے۔ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہ دینے کی فضیلت، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک برائی ہے، اس کو حدیث سے سنیے، پہلے اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولدت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها یعنی الذکور ادخلہ اللہ بها الجنت۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، یہ یعنی چچا کے چھوکرے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی یا بہن کی پیدائش ہوئی اور اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ لوگ غریبی یا ناک کی ڈر سے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جیسے گھر میں پیدا ہوئی تو یوں ناک کٹے گی، تیرے کو تو داماد لانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو یعنی اگر داماد لانا یہ شرم کی بات ہے تو اللہ بیٹیاں بنج کر دے، تو پھر کہاں جائیں گے سب شادی کرنے؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو تیرے کو داماد لانا پڑے گا، یہ آر ہے، اس کے ڈر سے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا۔ تو فرمایا دفن نہیں کیا، نہیں اس کو ذلت اور حقارت سے رکھا۔ چلو دفن تو نہیں کیا، پالا، مگر باپ جو ہے پیسے والا ہے یا نہیں ہے، مگر بیٹیوں کو بہت ذلیل کرتا ہے، بہت حقیر کرتا ہے، جیسے اسے الفاظ سکن بولتا ہے، اس کو تانے مارتا ہے۔ تو بیٹیاں سوچتی ہے کہ ہمارے ساتھ ابا ایسا کیوں کرتے، ہماری اتنی انسلٹ کرتے، ہمیں کوئی چیز میں بڑا نہیں بناتے، کیوں اتنی توہین کی نظروں سے دیکھتے۔ آج کل تو یہ بہت محسوس ہوتا ہے، اور یہ ہے گھروں گھروں کی کہانیاں ہیں۔
اور نہ ہی کسی معاملے میں یعنی کوئی چیز دینے دلانے میں اپنے لڑکے کو اپنی لڑکی یا بہن پر ترجیح دی. پہلا تو یہ کہ ذلیل بھی نہیں کرتا باپ، حقارت سے بھی نہیں رکھتا، اچھے سے محبت سے پیار سے کیئر کرتا ہے. نمبر 2، کسی بھی معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کو بڑا بنا دیتا ہے، لڑکیوں کو چھوٹا بنا کے ہی رکھتا ہے. کبھی لڑکیاں بھی کیپٹن بنا کے رکھتا ہے، کبھی لڑکے کو بنا کے رکھتا ہے. اس طریقے سے باپ پر تربیت کر رہا ہے. تو اللہ جل شانہ اس باپ کو سابقین اولین سمجھتے ہیں؟ نبی ہے نا، جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 نبی آئے، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چھوٹی موٹی بات ہے. نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی پریمیم کوالٹی کے لوگ، اعلیٰ کوالٹی کے لوگ، ان کے ساتھ اس باپ کو اللہ عزت دے کر کھڑا کریں گے کہ تمہارے وہاں کھڑے ہونا ہے ان کے ساتھ. کتنا بڑا رتبہ ہے. تو یہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، حقیر ذلیل نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.